تو جب جنگ بدر ہو رہا تھا تو اس سمے ابو لہب جنگ میں نہیں گیا، وہ مکہ مکرمہ کے پاس ایک بڑی سی ٹینٹ کے اندر موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی ایک خبر پہنچی، ایک بندہ خبر لے کر اس کے پاس پہنچا کہ بدر کے میدان میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ بالکل سفید شخص، سر پہ سفید پگڑی لپیٹے ہوئے، رنگ برنگے گھوڑے لیے ہوئے آسمان اور زمین کے بیچ سے اتر رہے ہیں، اور وہ جو اسلام میں نہیں ہے اس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور مکہ والوں کو ہرا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جو فوج ہے وہ جیت رہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد آسمانی آ رہی ہے اور وہ جیت رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد ابو لہب تھرا گیا۔ ابو لہب تھرا کر اس کے بدن میں، اس کے جسم میں ایک کپکپی سی ہونے لگی، ایسی اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ اسی کے پاس، اسی ٹینٹ کے بغل میں دو شخص موجود تھے۔ ایک کا نام ام الفضل تھا جو العباس کی بیوی تھی، اور ایک دوسرا شخص موجود تھا جس کا نام ابو رفیع تھا جو کہ العباس کا غلام تھا۔ یہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اعلانیہ نہیں بتایا تھا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ دونوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور جو ابو رافی جو غلام تھا وہ جوش و خروش کے ساتھ آ کر ابو لہب کے ساتھ ٹکرا گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر جیت گئے۔ اس نے ایسے چوٹ مارا کہ اس کے سر سے چوٹ ابو لہب کو لگا اور ابو لہب زمین پر تھرا کر گر گیا۔ اس کے بعد وہ جو غلام تھے ابو رفیع رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، وہ اس کے سینے پہ بیٹھ کر اسے لگاتار مکے سے مارنے لگے۔ اس پر جو العباس کی بیوی تھی جن کا نام ام الفضل تھا، وہ اس ٹینٹ کے پاس سے ایک مضبوط لکڑی کا گٹھا اٹھا کے لاتی اور پوری طاقت کے ساتھ ابو لہب کے سر پہ مارتی ہیں۔ اب ابو لہب کے سر پر لگنے کے بعد اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ ان سے کافی دور ہیں، ان کی مدد کو نہیں آئیں گے اور وہ تنہا ہے؟ اور وہ کہہ کر لگتی ہیں رونے۔ اس پر ابو لہب اٹھتا ہے اور اپنے گھر کی طرف اپنے سر کو پکڑے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ابو لہب نے اس عورت کو کیوں نہیں کچھ کہا؟ تو جو عباس تھے، وہ عباس ابو لہب کے بھائی کا نام تھا، اور چونکہ بھائی کی بیوی تھی اس پر اس نے اتنی اہمیت ضرور دی کہ عورتوں پر اور اپنے بھائی کی بیوی پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اپنے گھر کو چلا گیا۔ جب وہ گھر پہ پہنچا تو اس کا یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہوا، وہ اداسا اس کے جسم میں ہونے لگا اور اس کا پورا جسم پھوڑے سے بھر گیا۔ یہ ابو لہب جو اپنے اولاد پر گمان کیا کرتا تھا، اپنے مال و دولت پہ گمان کیا کرتا تھا، اپنی بیوی پہ گمان کیا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتا تھا اور دشمنی کی تمام حدوں کو پار کر دیا، موت کے انتم سمے میں کسی نے اس کا ساتھ دینے نہیں آیا۔ ہفتوں تک وہ اپنے دکھ میں، اپنی بیماری میں مشغول رہا اور تڑپتا رہا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے ہی افراد اس کو ہاتھ تک لگانے نہیں آئے۔ تب کچھ دنوں کے بعد عرب کے دیہاتی علاقوں سے بدوؤں کو بلایا گیا، جو اس کے جسم کو اس جگہ سے ہٹا کر لے جا کر کسی گڈھے میں پھینک کر اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ تھا اس کا انجام جو دنیا میں بھی ہوا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا۔ ہر وہ شخص ایسی بدترین موت مرے گا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور ان کے لیے غلط الفاظ نکالتا ہے، انشاءاللہ۔